السلام علیکم، میں حکیم محمد شہزاد اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک ہے خسرے کا نکلنا۔ خسرے کا نکلنا، کنٹھی کا نکلنا، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ماتا نکل رہی ہے، یہ بھی ایک قسم کا خسرہ ہی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں موٹے دانوں والا خسرہ۔ کوئی ماتا، کسی نے ماتا کا نام دے دیا ہے۔ صاحبان، اس کی حقیقت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ ہے کیوں اور کیوں نکلتی ہے جسم کے اندر۔ سب سے پہلے چہرے پہ نظر آتی ہے، پھر جو ہے گردن پہ نظر آتی ہے، پھر جو ہے پیٹ پر، چھاتی پر، پھر ہوتے ہوتے پورے جسم پر نکل جاتی ہے۔ یہ جو مرض ہے، کنٹھی خسرہ کا جو مرض ہے، اور جسے ماتا کہتے ہیں لوگ، یہ ویسے نام رکھ دیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ ویسے نام رکھ دیا ہے کم علمی کی وجہ سے۔ تو یہ جو مرض ہے، یہ مرض جو ہے طری کا مرض ہے، یہ مرض جو ہے طری کا مرض ہے۔ اس میں سمجھنا چاہیے، دیکھیے، اگر انسان کے جسم کے اندر صفرا موجود ہے، گرمی موجود ہے، تو کوئی چیز جو ہے نا، اس کے اندر تعفن پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر بیکٹیریا پیدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ تو خود اس چیز کو ختم کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے خون کے اندر، جو ہے نا سڑن پیدا ہو جاتی ہے، تو اسے اینٹی بائیوٹک دے کر کے جو ہے نا خشکی گرمی والی دوا دے کر اسے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ جو خسرہ والا معاملہ ہے، یہ نہ تو خشکی کے اندر بنتا ہے اور نہ گرمی کے اندر بنتا ہے۔ اگر یہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے تری کے اندر، کیونکہ جہاں بھی پانی ہوگا اور پانی وہاں زیادہ بھر جائے اور پانی کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، تو پھر جو ہے اس کے اندر تعفن پیدا ہونے لگتا ہے، دماغ کے اندر جو ہے سوزش آ جاتی ہے، رطوبت زیادہ بڑھنے لگتی ہے، جسم کے اندر رطوبت بڑھ جاتی ہے، خون کے اندر رطوبت بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس بندے کو نزلہ ہوتا ہے، نزلہ ہونے کے بعد میں جسم کے اندر خوب پانی کی فراوانی ہونے لگتی ہے، تو پھر جو ہے اس کے جسم کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور خون کے اندر پانی مل جاتا ہے، اور کچھ دن کے بعد یہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے ہوتے ہوتے یہیں سے معاملہ بگڑتا ہے، نزلے سے بگڑتا ہے معاملہ، تو پھر جو ہے اسے بخار ہونے لگتا ہے، بخار ہونے لگتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں گے آپ، جو ہے اس مریض کو بھوک بھی نہیں لگتی، بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معدے کے اندر اتنی رطوبت بھری ہوئی ہے، بھوک کا تو نام ہی نہیں ہوتا، بلکہ اسے قے آنی، ابقا یعنی شروع ہو جاتی ہے۔ نہ جانے ہم اسے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ یہ جو کنٹھی خسرے کا جو مسئلہ ہے، یہ تری کا مسئلہ ہے، نہ گرمی کا مسئلہ ہے، نہ خشکی کا مسئلہ ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی احتیاط یہ ہے، اگر کوئی اس طرح کا مریض ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے بھیدڑی کھلاؤ۔ بھیدڑی کھا کے تو اس کا اور معاملہ بڑھ جائے گا۔ بھائی، بھیدڑی کیوں کھلا رہے اس کو؟ بھیدڑی مت کھلائیے اس کو آپ۔ اس میں دودھ بند کریں، لوکی، کدو، ترئی، ٹنڈا، بھنڈا، شلجم، مولی، کیلا، اس طرح کی چیزیں ساری بند کریں۔ آپ جو ہے نا چنے کا استعمال کر رہے ہیں، راجما کا استعمال کر رہے ہیں، چھولے کا استعمال کروائیں، کیونکہ جو ہے نا پانی کو، جہاں پانی بھرا ہوتا ہے وہاں خشکی ڈال کر کے، خشک چیز ڈال کر کے پانی کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس بندے کو بخار ہوگا، چہرہ لال ہوگا، ہونٹ بھی لال ہوں گے، اور جب سانس لے گا اس کے اندر بھی دقت محسوس کرے گا، کیونکہ جو سانس کی جو نلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے نا رطوبات رک جاتی ہے، رطوبات بڑھتی رہتی ہے، اسے سانس کے اندر بھی بار بار دقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ جو ہے نا ایک رطوبت کے اندر تعفن، بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بخار کیوں چڑھتا ہے اس کے اندر؟ بخار اس لیے چڑھتا ہے بہت سی بیماریاں اللہ نے جو ہے بدن کا نظام، بدن کا جو سسٹم ہے یہ عجیب رکھا ہے۔ جب اس کے اندر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے، بدن خود بخود اسے جو ہے دفع کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پھر جو ہے نا خون کی سیکریشن زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ یہ مرض جو جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ تو اس کو یاد رکھیں۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ ایسا ماحول سے بچے جہاں سردی کا ماحول ہو، تری کا ماحول ہو، اور جو تری کی غذائیں انہیں چھوڑ دیں۔ اور ہمیں چاہیے اس کے اندر جو ہے ایک نسخہ بہت بہترین ہے، جہاں لوگ جو ہے مروارید کا استعمال کرتے ہیں، وہاں غربا لوگ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی نسخہ کوئی سا بھی ہو، غریب بھی استعمال کر سکتا ہے، امیر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں 1 تولہ تو کرنجوا لینا ہے، کرنجوے کی گری، اور 1 تولہ پھٹکڑی لینی ہے، اور اس میں 2 تولہ لینی ہے چھوٹی ہرڑ بھنی ہوئی، گھی کے اندر بریا کر لیں اس کو جو ہے، اور اسے پیس کر کے تقریباً جو ہے 1 گرام سے 2 گرام تک اسے دے سکتے ہیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو پھر 1-2 رتی دے دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا جو جسم کے اندر رطوبت تھی وہ ختم ہو گئی، اور بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، ابقائیں جو آ رہی تھی، قے جو آ رہی تھی وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، اور نارمل ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت یہ پھنسے باریک باریک پھنسیں نکلتی ہیں پہلے لال ہوتی ہیں، کچھ لوگ دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ گرمی کا مسئلہ ہے، یہ گرمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ لال تو سرخی پن تو اس لیے آ گیا ہے کہ اعصاب جو تھے وہ سوزشناک ہو گئے ہیں، جلد کے اندر بھی اعصاب ہیں، تو جہاں اعصاب سوزشناک ہو جاتے ہیں وہاں خون کا دوران زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ جلد کے اوپر ہے تو اس لیے ان کا جو نشان ہو جاتا ہے لال لال سا، وہ جو ہے نا بخار کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ طبیعت اس کو باہر دھکیلنا چاہتی ہے، طبیعت اس کو دفع کرنا چاہتی ہے، کسی طریقے سے ختم ہو جائے، اس وجہ سے یہ لال دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں گے جس وقت اس کا مریض جو ہے صحت کی طرف جا رہا ہوگا تو جو باریک باریک پھنسے آئیں اس پر جو ہے نا کالا کالا کھنانا شروع ہو جائے گا، اور اس بندے کا چہرہ بھی سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور بھوسوسی اترنے لگے گی، اور بھوک بڑھنے لگے گی۔ تو یہ ہے کنٹھی خسرہ، اور جسے ماتا لوگ کہتے ہیں، یہ ہے اصل چیز۔ ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کچھ لوگ اس کے بارے میں کچھ دیتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں کچھ دیتے ہیں۔ اس میں ہمیں چاہیے یہ نسخہ استعمال کریں، اور خمیرہ مروارید اس کا بہترین اور سب سے اعلیٰ سب سے ٹاپ علاج ہے، اس کا سب سے بہترین علاج ہے خمیرہ مروارید۔ بہترین بنسخہ اللہ اگر مل جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اور اس کے اندر جو ہے کستہ گودنتی، کستہ فولاد، کستہ مروارید، خمیرہ مروارید، یہ چیزیں اس کے اندر بہت بہترین ہیں۔ اتری پھل صغیر، اتری پھل کبیر، یہ سارے جو ہے نا اس کے اندر بہت بہترین رزلٹ دیتے ہیں۔ قانون کوئی بھی آپ کے پاس اگر موجود ہے تو آپ طریقہ علاج خشکی سے کر سکتے ہیں، کیسے بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں سے اس کا علاج کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے پاس اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور اسے اتنا بڑا مرض نہیں ہوتا، لوگ گھبرا جاتے ہیں یہ کرو وہ کرو، تو اس لیے جو ہے آج ہم لے کر کے آئے تھے۔ اور زیادہ تر جو ہے نا آپ دیکھیں گے اس بندے کی زبان سفید ہوگی، پیشاب بار بار آئے گا، کیوں؟ یہ تری کا مریض ہے۔ اور جو ہے بھوک تو اس کی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ سودا جو ہے نا معدے کے اندر نہیں ٹپکتا، کیونکہ وہاں رطوبت پہلے موجود ہوتی ہے، عضلات جو ہیں مسکولر جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے پڑے رہتے ہیں، ہلچل کچھ نہیں ہوتی اس کے اندر، ساکن رہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا بھوک لگتی ہے، اور یہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر بھوک ہی بند ہو جاتی ہے۔ خیر آج ہم اس کو لے کر کے آئے تھے یہ ٹاپک کنٹھے خسرے والا، آپ یہ اسے توجہ دیں اور دیکھیں کتنا بہترین نسخہ ہم لے کر آپ کے واسطے آئے ہیں، اور ہم اپنے چینل کو دیکھنے والوں کا شکر گزار ہیں، تہ دل سے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم آپ کے احسان مند ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ کو فائدہ اور امت کو فائدہ ہو۔